السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 88۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لفظی ترجمہ: انا یقیناً، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، و اور الذین ہادوا وہ جو یہودی ہیں، الذین وہ جو ہادوا یہودی ہیں، یہودی ہوئے یا یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ اور عیسائی، و اور الصابئین دیگر الہی کتب کے ماننے والے۔ یقیناً ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے، من جو بھی آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و اور الیوم الآخر آخرت کے دن پر، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، و عمل صالحا و اور عمل بجا لائے، صالحا نیک اعمال، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم پس ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، و اور لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، لا نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، و اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غم کریں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ غم کریں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ گزشتہ کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس یہ حرف عاطف ہے، لہم ان کے لیے ہے یا ان کے لیے ہوگا، اجرہم ان کا اجر، اجر اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اجرا یاجر فعل آتا ہے، اجرن اجارتاً مصدر ہے، آجر اور اجیر کے الفاظ اسی سے ہیں جو اسم فاعل کا معنی دیتے ہیں، ماجور کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اجیر جو ہے وہ دونوں طرح سے اسم فاعل کے معنوں میں بھی اسم مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جب کہتے ہیں اجر اللہ عبدہ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر دے یا اجر دیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی جو ہے وہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ اجر اللہ عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر دے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اجر دینا، بدلہ دینا، ثواب دینا اس فعل کے معنی ہیں، اور اجر فلانا علی قضا اس کے معنی مزدوری دینے کے ہیں،
اور اجر من فلان الدار وغیرہ کرایہ پر گھر یا کچھ اور جگہ وغیرہ لینا، اور اجر العامل اس کے معنی ہے نوکری کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے اعلیٰ ان تاجرنی ثمانی حجج، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے انہیں کہا کہ اس شرط پر تم یہاں رہو گے کہ یا میں ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا کہ تم 8 سال تک میرے نوکر رہو۔ اجرہم ان کا اجر، یہ مضاف الیہ ہے، اجر مضاف ہے، اور یہ ضمیر جمع مذکر کے لیے ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو یہ ضمیر مجرور ہے، لیکن ضمائر چونکہ مبنی ہوتے ہیں تو مبنی اسماء جو بھی ہوں ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں، ان پہ ظاہری اعراب نہیں ہوتے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس، عندہ مضاف ہے اور رب مضاف الیہ، رب پھر مضاف ہے اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے۔ تو عندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس، یہ اسم ہے اور جو ظروف کے طور پہ استعمال ہونے والے اسماء ہیں ان میں سے ہے، اور یہاں پر مضاف بن رہا ہے۔ تو عندہ کے معنی ہے پاس یا نزدیک، یعنی میرے نزدیک یہ بات ہے، یہ بات یوں ہے، تو اس لحاظ سے خیال اور ظن کے لیے بھی یہ آتا ہے، اور جب کے معنوں میں بھی آتا ہے اور جس وقت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے ظرف مکان یا ظرف زمان دونوں طرح سے یہ استعمال ہے اس کا۔ ظرف مکان کے طور پہ ہو تو موجود اور حاضر چیز کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے، جیسے عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، اور وہ کتاب میرے پاس گھر میں یا جگہ میں ہے، میرے جہاں میں ہوں وہیں ہے، یہ مراد بھی ہوتا ہے۔ میرے قریب پڑی ہوئی ہے، میرے قریب ہے، یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں، اور میری ملکیت میں ہے، یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں۔ عندی کتاب، کتاب میری ملکیت میں ہے۔ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے عندہ اخبار، کہ اس کے پاس خبریں ہیں۔ عندہ خیر اور شر، اس کے ہاں خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں، خیر ہے یا شر ہے۔ ظرف زمان کے لیے بھی یہ آتا ہے، اور اس صورت میں اس کی اضافت کسی زمانے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ نہضت عند الفجر، میں فجر کے وقت میں اٹھا، اور بمعنی حکم یا زن بھی اس کے یہ ظرف زمان کے طور پہ آتا ہے۔ ھذا افضل عندی من ذالک، یعنی اسے میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور عندہ کا لفظ اپنی بناوٹ اور لغت کے لحاظ سے یہ معرب اسم ہے، اور چونکہ یہ ظرف بنتا ہے تو اپنے ظرف بننے کی وجہ سے، ظرفیت کی وجہ سے یہ منصوب استعمال ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی من بھی حرف جر اس پہ آتا ہے، اور اس صورت میں یہ مجرور ہوتا ہے، ایسا اخرج من عندک، میں تیرے ہاں سے نکلوں گا۔ عندہ یہاں پر مضاف ہے اور رب کا لفظ مضاف الیہ ہے، یہاں مضاف الیہ لکھا نہیں گیا، لیکن چونکہ رب کا لفظ اگلے لفظ کے ساتھ مضاف بھی بن رہا ہے اس لیے مضاف لکھا ہوا ہے۔ ربہم، ان کے رب کے پاس، تو رب کے، عندہ ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ تو رب کا لفظ جو ہے اس کی جمع ارباب اور ربوب دونوں آتی ہے، اور اس کے معنی پروردگار یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لحاظ سے اس کو لیا جاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے بھی آتا ہے لیکن بلا اضافت نہیں ہوتا۔ رب الدار، گھر کا مالک اس کے معنی بنیں گے، اور رب کے معنی پرورش کنندہ یا مربی بھی ہیں، اور مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ آقا یا سردار کے معنوں میں بھی آتا ہے رب کا لفظ، نگران کے لیے بھی، منتظم کے لیے بھی، انعام دہندہ یا اصلاح کنندہ۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔
یہ ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ فَلَهُمْ اجرن، لہم جو ہے وہ خبر ہے، اور اس دوسری خبر عند ربہم بھی بنتی ہے، یا پھر عند ربہم جو ہے وہ متعلق بنے گا، اور اصل جملہ فَلَهُمْ اجرہم ہے۔ اجر مبتدا مؤخر ہے، اور لہم جار اور مجرور شبہ جملہ بن کر اس جملے میں خبر بن رہے ہیں، اور اجر مبتدا مؤخر ہے، تو اس طرح سے مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ بناتے ہیں۔ اور اسی پہ ایک اور جملہ عطف ہو رہا ہے واو کے ذریعے، واو حرف عاطف ہے، و اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وا کے معنی اور کے ہیں، یہ حرف عاطف ہے اور ایک جملے کو دوسرے جملے پہ عطف کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو عاطفہ کہیں گے۔ پہلا جملہ معطوف علیہ ہوگا اور اس کے بعد آنے والا جملہ عطف یا معطوف کہلائے گا۔ تو لا کے معنی نہیں کے ہیں، اور یہ حرف ہے اور لیس کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اس کو لا مشابہ بلیس کہتے ہیں، لیس کے مشابہ لا، اور معنی بھی کم و بیش لیسا والے ہی دیتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ جو ما اور لا دو حروف ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں اور اس جیسا معنی دیتے ہیں، اسی جیسا عمل کرتے ہیں، اور ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا پر اور خبر پر، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، یعنی مبتدا اس کے بعد جو آئے گا، جیسے یہاں لا خوفن ہے تو خوفن مبتدا ہے، علیہم اس کی خبر ہے، تو مبتدا جو ہے لا کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، تو لا نے خوف کو رفع دی ہے کیونکہ یہ اس کا اسم بن رہا ہے، تو مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں اور اس کو رفع دے دیتے ہیں، ما اور لا دونوں، اور ان کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو اپنی خبر کو یہ نصب دیتے ہیں۔ مبتدا اور خبر والا جو جملہ ہے اس میں خبر لا کی خبر کہلائے گی یا ما کی خبر کہلائے گی، اور وہ منصوب ہوگی۔ یہاں پر جار اور مجرور شبہ جملہ ہیں، اور شبہ جملہ جو ہے اس کے ظاہری اعراب نہیں ہوتے، تقدیری اعراب آتے ہیں، محلی اعراب آتے ہیں، کیونکہ یہ مرکب ہے اور یہ مرکب کی صورت میں خبر بن رہا ہے اور یہ منصوب ہے۔ لا خوف علیہم میں یہی صورت ہے، لا غول فیہا میں بھی یہی صورت ہے، مَلَّهُ بِغَافِلٍ یہاں ظاہر ہوتی ہے پوری بات، کیونکہ پہلے دونوں جملوں میں تو خبر کے طور پہ جار اور مجرور آ رہے ہیں، اور اس جملے میں مَلَّهُ بِغَافِلٍ میں اللہ کا لفظ ما کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور بِغَافِلٍ جو ہے یہ پھر جار اور مجرور ہیں بے کی وجہ سے، یہ عام طور پہ خبر کے ساتھ آ جاتا ہے، اگر یہ بے نہ ہو تو مَلَّهُ غَافِلًا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بے کی وجہ سے یہ غافل کا لفظ مجرور ہے، اور بِغَافِلٍ یہاں پر ما کی خبر بن رہا ہے، اور اس مرکب پر جو محلی اعراب ہیں وہ نصب کے ہیں۔ ما انت بتابع یہاں بھی وہی صورت ہے، انتا مبتدا اور بتابع اس کی خبر، ما ہم بخارجین یہاں بھی بے کی وجہ سے خارجین مجرور ہے، لیکن یہ مرکب ہونے کی وجہ سے ما کی خبر بنے گی اور یہ منصوب ہوگی۔ ما ھذا بشرن اس میں واضح طور پہ خبر جو ہے ظاہری طور پہ اعراب اس پہ آئے ہیں، ھذا مبتدا بن رہا ہے، بشرن ما کی خبر بن رہا ہے اور وہ منصوب ہے۔
تو یہ چند مثالیں ہمیں سمجھاتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیسا جیسا عمل ہے ان کا دونوں کا، ان کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور وہ مرفوع ہوتے ہیں، اور خبر جو ہے وہ منصوب آتی ہے۔ لا خوفن یہ مبتدا تھا خوف علیہم، لیکن لا کا اسم کہلائے گا اور یہ مرفوع ہے۔ کوئی خوف نہیں ہے، لا نہیں کوئی خوف، تو اپنی ذات میں اس خوف کا لفظ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور خوف جو ہے لا مشابہ باللیس جو آیا تھا لا، اس کا اسم بن رہا ہے، اس میں لا مشابہ باللیس ہے، اس میں لا ہے، اور اس میں لا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ خا واو فا اس کا مادہ ہے، اور فعل ماضی میں واو الف میں تبدیل ہو گیا خافا، فعل مضارع میں بھی الف میں تبدیل ہو گیا یا خاف ہو۔ مصدر خوفاً مخافتاً خیفتاً آتے ہیں، اس کے معنی ڈرنے کے ہیں، یعنی ناگوار بات کے وقوع اور خوشگوار ہونے سے کے ضیاء سے گھبرانا، یہ خوف میں ہے۔ خوف کے لفظی معنی اگر ایک لفظ میں لیے جائیں تو خوف اور خدشہ وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے۔ اخافا فلان، اس کے معنی گھبرانے کے ہیں، جاننے کے معنی بھی ہیں، یقین کرنے کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، کوئی عورت اپنے خاوند سے نشوز کا خوف کرے یا نشوز کا یقین کر لے، او اعراضاً فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، یعنی اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے بد معاملگی یا عدم توجہی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ کسی طریق پر آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا سب سے بہتر ہے۔ لا خوف علیہم، علا یہاں پر حرف جار ہے، ہم جو ہے وہ علا کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، تو یہ ایک جار اور مجرور کا مرکب ہے، مرکب جاری۔ یہ خبر لا مشابہ باللیس ہے، یہ اسم درست نہیں ہے، یہ خبر لا مشابہ باللیس ہے۔ ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، واو حرف عاطف ہے، لا حرف ہے جو مشابہ باللیس ہے، اور ہم جو ہے لا کا اسم ہے، وہی ترکیب جو پہلے جملے میں تھی، لا ہم، اور یحزنون یہاں خبر کے طور پہ جملہ آیا ہے، یہ فعل اور اس کا فاعل ہیں جو ایک جملہ بناتے ہیں، اور جملہ جو ہے لا کی خبر ہے، اور جملے پہ جملہ مبنی ہوتا ہے، جملے کی صورت میں اس پہ اعراب محلی ہوں گے، تو یہ محلی اعراب کے لحاظ سے منصوب ہے۔ وا حرف عاطف اس کے معنی اور کے ہیں، لا نہ یا نہیں، ہم وہ، یحزنون غم کریں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یحزنون کا مادہ حازانون ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور اس میں ضمیر جمع مذکر غائب شامل ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو وہ ضمیر بھی مرفوع ہے، اور یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ بنے ہیں، اور لا مشابہ باللیس کی خبر ہے اور منصوب ہے۔ اس مادے کے معنی کیا ہیں؟ اس سے حاضن فعل بنتا ہے، حاضن الرجل حزناً و حزناً، مصدر حزناً اور حزناً دونوں طرح سے آتے ہیں، رنجیدہ اور غمگین ہونا اس کے معنی ہیں۔ حازناً لہو و علیہ، یعنی اس کا صلہ لام اور علا دونوں صلے بھی آتے ہیں، اور اس میں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔
کسی کے لیے یا کسی پر غمگین ہونا، یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، حزن کا لفظ آیا ہے، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہاں حزن کا لفظ آیا ہے۔ اس سے اسم فاعل کا معنی دینے والا لفظ حازن اور حزین دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور حازن اور حزین اس کی جمع حزنا آتی ہے، جس کے معنی رنجیدہ اور غمگین کے ہیں۔ حزن غمگین، حزین بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ اس سے حازنہ فعل ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ حازانہ بھی فعل آتا ہے، حازانہ یحزنو، حزن الامر امر فلانن حزنن، غمگین کرنا بھی اس کے معنی ہے، رنجیدہ اور غمگین ہونا، اور یہ غمگین کرنے کے معنوں میں، رنج پہنچانے کے معنوں میں آیا ہے، کسی کو رنجیدہ کر دینا۔ قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، کہ اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں، رنجیدہ نہ کریں، جو کفر میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہ کہا آمنا، ان لوگوں میں سے کفر کرنے والے جنہوں نے زبان سے تو کہا آمنا، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ہوا محزون، اس سے جو اسم بنتا ہے وہ محزون بنتا ہے، یعنی جس پہ غم طاری ہو، اور حزین بھی انہی معنوں میں، یعنی رنجیدہ اور غمگین شخص کے لیے یہ آتا ہے۔ یہ پورا جملہ اب اس طرح سے بنے گا فَلَهُمْ، فا سے اصل جواب شروع ہو رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور وہ پیچھے گزر گیا، اچھے عمل کیے، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی خوف ہوگا انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ غم کریں گے۔ اب کچھ باتیں ہم گرامر کی پڑھتے ہیں، چند منٹ ہمارے پاس ابھی ہیں۔ آج کے لیے ابتدائی جو حصہ ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ بار بار جملے کی باتیں ہوتی ہیں اور جملوں کی ترکیب کیا ہوتی ہے، یہ ابتدائی کلاسز میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جو بعد میں شامل ہوئے انہیں سمجھانے کے لیے یہ حصہ ہے۔ عربی زبان میں حروف سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اگر ہم بولیں تو وہ جملہ بناتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ تو وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، جیسے اللہ کریم ایک جملہ ہے، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اللہ ایک اسم ہے، اللہ کریم ہے۔ اسی طرح زید حسن، زید بھی ایک اسم ہے، حسن بھی ایک اسم ہے، تو دو اسماء نے مل کر ایک جملہ بنایا جس کے معنی ہے زید خوبصورت ہے۔ تو دو حصے، اس جملے کے بھی دو حصے ہیں، اس جملے کے بھی دو حصے ہیں، تو یہ جملہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں۔ جملہ اسمیہ میں پہلے جز کو مبتدا کہا جاتا ہے، جیسے اللہ مبتدا ہے، زید مبتدا ہے، اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے، کریم خبر ہے، حسن خبر ہے۔ دوسرا یعنی جس کے متعلق بات ہوتی ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے، یعنی جس کے متعلق اللہ کے متعلق بات ہوئی، زید کے متعلق بات ہوئی، تو یہ مبتدا ہیں، اور جو بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے وہ خبر ہے، کریم خبر ہے، حسن خبر ہے۔ تو اس سے یہ چند قواعد بنتے ہیں۔ ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی آتا ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے،
بہت کم جگہوں پر وہ معرفہ ہوتی ہے۔ نکرہ اور معرفہ کی پہچان ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ اسم جس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو وہ معرفہ ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی، یا کسی کا خاص نام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے، اس پہ الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کے اوپر تنوین آئے وہ نکرہ ہوتا ہے، جیسے لام پر تنوین ہے یہاں پہ، تو یہ نکرہ ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر دونوں ہیں، اور یہ معرفہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے عام طور پہ۔ المسجد جمیل، المسجد مبتدا ہے اور معرفہ ہے، جمیل نکرہ ہے اور خبر ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جیسے الرجل صالح کہ وہ آدمی نیک ہے، تو یہ دونوں پہ رفع آئی ہے، اس پہ بھی پیش یہ رفع کی علامت، اس پہ بھی پیش صالح پہ بھی وہ بھی رفع کی علامت ہے۔ اور اگر خبر مبتدا کی صفت نہ ہو تو خبر معرفہ لائی جا سکتی ہے، جیسے ہوا عمرٌ، ہوا زیدٌ، ہوا بکرٌ، تو یہ معرفہ کے یہ اسماء جو خبر کے طور پہ آئے ہیں یہ معرفہ ہیں۔ اور یہ اصول بنا کہ واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث میں خبر مبتدا کے مطابق آئے گی، جیسے الولد قائم، ولد ایک ہے تو قائم بھی واحد کے سیغے میں، البنت قائمۃ اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، قائمۃ بھی مؤنث کے صیغے میں آیا۔ الرجل لان مبتدا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، معرفہ ہے۔ نائمان تو اس کی خبر بھی ہے، خبر جو ہے وہ بھی تثنیہ کے صورت میں آئے گی، اور یہ دونوں مرفوع ہیں۔ وہ آدمی سوئے ہوئے ہیں، دو آدمی سوئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جب مؤنث مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث، اور تثنیہ میں ہے تو مبتدا تثنیہ میں۔ المرأتان نائمتان دو عورتیں سوئی ہوئی ہیں۔ الرجال جالسون بہت سارے مرد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جملے کی پہچان ہم نے کی۔ جملے میں اسی طرح سے النساء جالسات بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ خبر جو ہے اس کی 3 مختلف قسمیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اب یہ کلاس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔